ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے نحوستوں کو مختلف چیزوں سے جوڑ رکھا ہے۔ بعض لوگ تاریخوں میں نحوست سمجھتے ہیں، بعض لوگ دنوں میں نحوست سمجھتے ہیں، بعض لوگ سالوں اور مہینوں میں نحوست سمجھتے ہیں۔ جن مہینوں میں نحوست کو جانا جاتا ہے یا جن مہینوں کے ساتھ نحوست کو خاص کر دیتے ہیں، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھا کام نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے گھر بنایا ہو یا گھر خریدا ہو تو اس میں شفٹ ہونے سے رک جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر شفٹ ہوں گے تو وہ گھر ہمارے لیے راز نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے کوئی نئی گاڑی لینی ہو تو اس مہینے میں لینے سے رک جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر لیں گے تو وہ گاڑی ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر کہیں پر مقدس سفر ہو تو اس سے بھی رک جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ ہم لوگ اس مہینے میں شادی کی تاریخ طے کرنے سے بھی رکتے ہیں اور شادی بیاہ کی تقریبات کرنے سے بھی رک جاتے ہیں۔ یہ سب دین سے دوری اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس سلسلے میں کیا باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤذی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں، یعنی پوری چیزوں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی رات اور دن کو لے آتا ہوں اور لے جاتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7491۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنوں کے اندر، تاریخوں کے اندر، مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ چلیے ہم جانتے ہیں دوسری بات کی، وہ یہ کہ کیا اس مہینے کے اندر نکاح کی تاریخ طے کرنا یا نکاح کرنا منع ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی ومن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1836۔ شریعت کے اندر نکاح کو ایک عبادت قرار دیا گیا ہے، اور عبادت کسی مہینے کے اندر بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ اور اچھے کاموں سے رکنا یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے اور چلتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی نیک عمل کرے گا اور اس نیک عمل کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ اس نیک عمل کو جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا ثواب، ان پورے نیک عمل کرنے والوں کا ثواب اس عمل کو جاری کرنے والے کو پہنچائیں گے۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے خلاف کوئی چیز، کوئی بدعت لوگوں میں رائج کر دے تو ایسی صورت میں اس شخص کو گناہ ہوگا، اور ایسے ہی جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کر رہے ہوں تو ان سب کا وبال بھی اس شخص کو پہنچے گا۔ اس حدیث کو یاد رکھیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6975۔ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اچھا عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں جاری رکھے گا تو اس کا عمل کا ثواب جو بعد میں آنے والے لوگ کریں گے اس عمل کو کرنے والے کو پہنچے گا۔ اگر ہم نے اس مہینے کے اندر اس کام کو عام کیا، اس بات کو رائج کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اور ہمیں
اس مہینے کے اندر اچھے عمل کرنے چاہیے، شادی بیاہ کی تقریبات کو کرنا چاہیے، تو ایسا سمجھیے کہ عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر اچھے کاموں کو کریں گے ان تمام کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا۔ اور اگر ہم نے اس مہینے کے اندر رکاوٹ پیدا کی اور یہ کہا کہ اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک عمل ہے، اور ہم نے یہ کام کیا تو بعد میں آنے والی نسل یعنی ہمارے خاندان کے افراد اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بچے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بڑے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے سفر کے مہینے میں کسی گھر میں نئے گھر میں شفٹ نہیں ہوتے تھے، ہمارے بڑے سفر کے مہینے کے اندر جو ہے کوئی گاڑی نہیں خریدتے تھے۔ اس طرح کا ذہن ان کا بن گیا تو یہ وبال ان کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری کرنے والے کو پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر، تاریخوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔